مجھے ایک شیعہ لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن میرے گھر والے سنی تھے اور میں نے شیعہ لوگوں کے بارے میں بہت عجیب باتیں اپنے گھر میں سنی تھی، اس لیے جانتا تھا کہ کبھی ہم دونوں ایک نہیں ہو سکیں گے۔ 9 محرم کا دن آیا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ امام بارگاہ چلو۔ میں اس کی محبت میں اس کے ساتھ امام بارگاہ چلا گیا، لیکن وہاں جا کر میرے ہوش اڑ گئے جب وہاں اندھیرا۔ اس کہانی کو آخر تک سنیے گا تاکہ آپ بھی پوری طرح سچائی کو جان سکیں۔ میرا نام عثمان ہے، میرا تعلق ایک سنی گھرانے سے ہے، اور جو لوگ میری طرح سنی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے گھرانوں میں اکثر لوگ شیعہ لوگوں کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت تو مجھ پر اس وقت کھلی جب میں شام غریباں کے لیے امام بارگاہ پہنچا، اور وہاں میں نے جو منظر دیکھا تو میں پوری طرح دھنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں تو میں 20 سال کا ایک جوان اور طویل قامت تھا۔ دوسرے لڑکوں کی طرح میرے دل میں بھی محبت کی کمپلیں اس وقت پھوٹی جب میری زندگی میں فاطمہ آئی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہمارے گھر بھی زیادہ دور نہیں تھے، لیکن فاطمہ سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ اس وقت تک مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک پروجیکٹ کے دوران ہم دونوں کی دوستی ہوئی اور پھر بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ ہم سارا دن ایک ساتھ گزارتے، کھاتے پیتے اور پڑھائی کرتے، لیکن ہم نے نہ کبھی مسلک پر بات کی اور نہ ہی فقہ پر۔ نہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کس مسلک سے ہے اور نہ ہی اسے میرے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ اور پھر ایک دن جب کلاس میں اس نے کسی وجہ سے اپنا پورا نام لیا تو میں چونک گیا اور میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ میری دسترس سے باہر ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا پورا نام سیدہ فاطمہ رضوی تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ میں ایک سنی گھرانے سے تھا اور ہمارے گھرانے میں شیعہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ عجیب و غریب باتیں ہی کی جاتی تھیں۔ خاص کر میں نے اپنے بڑوں سے تو یہاں تک سن رکھا تھا کہ شیعہ لوگ شام غریباں کے نام پر بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ماتم کو لے کر بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور محرم کی مجالس کے بارے میں بھی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے ہمیشہ سے سنی تھیں۔ اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں وہ لڑکی شیعہ ہے تو میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ محبت کھونے کا خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے کہ وہی جان سکتا ہے جو کسی سے سچی محبت کرتے ہوں۔ کلاس ختم ہوئی، میں اور فاطمہ کلاس سے باہر نکلے تو میں اسے ہاتھ پکڑ کر کنٹین میں لے گیا اور اپنے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھنے لگا، تم نے آج سے پہلے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ تم شیعہ ہو؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا خاص بات ہے جو میں تمہیں بتاتی، اور ویسے بھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ میں کون سے مسلک پر ہوں، اس کا ہماری دوستی سے کیا لینا دینا؟ دراصل فاطمہ کو اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی میں نے اسے کبھی پرپوز کیا تھا۔ جب اس نے میری بات کو اپنا ذاتی معاملہ قرار دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم کیسی بیوقوف لڑکی ہو فاطمہ، پچھلے 6 مہینوں سے میں دن رات تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، تمہارے اتنے اسائنمنٹ بنا کر دیتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے؟ کیا تمہیں یہ صرف دوستی لگتی ہے؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں فاطمہ، اور آج یہ جان کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تم میرے مسلک سے نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، ہاں میں واقعی لا علم تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مسلک کی بات کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ تمہیں میرے شیعہ ہونے پر کیوں اعتراض ہے؟ کیا یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ فاطمہ کی سوچ کافی الگ تھی، وہ لبرل قسم کی لڑکی تھی، اس کی نظر میں صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تم شیعہ ہو تو میں… اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا تو فاطمہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کنٹین سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میری باتوں سے اسے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ محبت اسی کا تو نام ہے کہ اپنے محبوب کو 2 منٹ بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پارکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا اور میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو عثمان، مجھے تمہارے سنی ہونے پر نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی میں کبھی تم سنیوں کے بارے میں کچھ غلط سوچتی ہوں، لیکن جس طرح تم نے میرے شیعہ ہونے پر اعتراض کیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اب اپنے راستے الگ کر لیں۔ فاطمہ کی بات پر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا اور پھر اس سے معافی مانگنے لگا۔
میں نے کہا یار معاف کر دو، بس ہمیشہ سے اپنے گھر میں عجیب عجیب باتیں ہی سنی ہیں، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں فاطمہ کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو یہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس شام میں یونیورسٹی سے گھر واپس لوٹا تو بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میری بڑی بہن نے لمحوں میں میری پریشانی بھانپ لی۔ میری اور ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے عثمان، لگتا ہے آج پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ٹائم پر اسائنمنٹ جمع نہیں کروایا؟ وہ محبت سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے انہیں اپنی اور فاطمہ کی دوستی کے بارے میں بتایا۔ فاطمہ کا ذکر تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں فاطمہ کے بارے میں تو تقریباً ہمیں ہر بات ہی معلوم ہے، پھر پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں نے آہستگی سے بہن سے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، پھر تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے کوئی نوکری تلاش کرو تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں۔ میں نے بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بھائی کی خوشی میں وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر میرے اگلے جملے نے ان کے چہرے کے تاثرات بالکل ہی بدل دیے تھے۔ جب میں نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے کہ فاطمہ ایک شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کتنی ہی دیر میری بہن خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، دیکھو عثمان، بہتر یہ ہے کہ صحیح وقت پر اپنا راستہ بدل لو، کیونکہ ایک ایسی لڑکی کو ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جو ہمارے مسلک کی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، اور پھر ابا کو تو تم جانتے ہو، وہ کس قدر سخت ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلے گا کہ تم نے ایک شیعہ لڑکی سے دوستی کر لی ہے تو وہ اس پر بہت ہی اعتراض کریں گے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ ہمیں محرم کی سبیل سے شربت پینا، پانی پینا اور یہاں تک کہ محرم کی نیاز کا کچھ کھانا بھی منع ہے۔ ابا نے تو آج تک ہمیں کبھی شربت پینے کی اجازت بھی نہیں دی، تو پھر ہم کیسے ایک شیعہ لڑکی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں؟ میں نے باجی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں کیا کروں؟ مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے، مجھے اس کے مسلک سے کیا لینا دینا؟ جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو میرے طور طریقے پر چلے گی۔ میری بات سن کر باجی نے انکار میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، جب وہ یہاں سے جلوس میں جانے کی بات کرے گی یا مجلس میں جائے گی تو کیا تم اسے روک پاؤ گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو تربیت اسے بچپن سے ملی ہے وہ اس پر ہی قائم رہے گی۔ تم اسے بدلنا چاہو بھی تو شاید بدل نہیں پاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری خاطر بدل بھی گئی تو بھی اس کا دل اندر سے وہی رہے گا، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے باجی سے کہا، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، میں نے اس امید پر آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ہی کوئی راستہ ہموار کریں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں سب کو فاطمہ کے بارے میں بتاؤ، اور نوکری بس مجھے آج کل ہی ملنے والی ہے۔ میں نے کافی انٹرویوز دے رکھے ہیں، جیسے ہی نوکری پکی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کے گھر رشتہ بھجوا دوں گا۔ ہماری پڑھائی کا اب آخری ہی سال ہے، رشتہ پکا ہو جائے گا تو سال بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ میں خود ہی مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ باجی غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھا ابا کے پاس لے گئی۔ مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آئیں گی۔ انہوں نے مجھے ابا کے آگے بٹھایا اور کہنے لگی، ابا، عثمان شیعہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیا آپ اس کی کچھ مدد کریں گے؟ باجی نے ایک نظر میری طرف ڈالی تھی اور دوسری نظر ابا کی طرف۔ ابا کے چہرے کے رنگ بدلے اور وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا یونیورسٹی میں کسی شیعہ لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے؟ یاد رکھنا کہ ان کا لایا ہوا کچھ نہ کھانا، یہ لوگ کھانے میں تھوک ملا کر دیتے ہیں۔ شربت میں بھی سنا ہے کہ تھوک ملا کر نیاز کے نام پر بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دغا باز ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابا کی سوچ جاننے کے بعد میں پوری طرح ہی شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں ان سے اپنے اور فاطمہ کے بارے میں کیا ہی بات کرتا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باجی میرے پیچھے آئیں اور کہنے لگیں، ابا کے خیالات تو تم جان ہی چکے ہو، اور کم و بیش ہر سنی گھرانے کے بڑے بوڑھے لوگ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہ صحیح ہیں یا غلط یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن تم نے ضرور غلط لڑکی سے محبت کر لی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے حق میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ باجی مجھے سوچنے کا کہہ کر چلی گئی تھی، اور میرے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ میں پوری طرح خاموش ہو گیا تھا۔ نہ ہی فاطمہ کو چھوڑنا میرے اختیار میں تھا، اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ اس بارے میں بات کر سکتا تھا۔ ایسے ہی چند دن گزرے تو محرم شروع ہو گیا۔ فاطمہ سیاہ لباس پہنے یونیورسٹی آنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل سادہ ہو گیا۔ پہلے وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، اب وہ لپسٹک سے بھی آری ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی نظر آتی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس سے کبھی کچھ پوچھ نہیں سکا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہفتہ یونیورسٹی نہیں آئے گی، وہ 10 محرم کے بعد ہی یونیورسٹی آئے گی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔
میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ فون پر مجھ سے مستقل رابطے میں رہے گی، لیکن میں جب بھی اسے فون کرتا وہ 5 منٹ سے زیادہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ اور پھر ایسے ہی 9 محرم کا دن آیا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ تم کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ امام بارگاہ جا رہی ہوں، آج رات ہم وہیں رہیں گے۔ آج شام غریبہ ہیں، اگر تمہیں ملنا ہے تو تم آ جاؤ، اچھا ہے کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ امام بارگاہ میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میرے لیے امام بارگاہ جانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جاتا تو میری خیر نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف مجھے ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تو مجھے امام بارگاہ کے صحن میں ہی مل لینا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ اور پھر میں گھر سے نکلنے لگا تو ابا نے سختی سے کہا، دیکھو زیادہ دور نہ جانا، آج اور کل جگہ جگہ راستے بند ہوتے ہیں، پھر تمہیں واپسی میں پریشانی ہوگی۔ ابا ہم لوگوں کو 9 اور 10 محرم والے دن بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن اب میں جوان ہو گیا تھا، اس لیے مجھ پر زیادہ پابندی نہیں تھی، جبکہ چھوٹے بھائی اب بھی گھر میں قید تھے۔ میں موٹر سائیکل پر گھر سے نکل گیا۔ جس امام بارگاہ میں فاطمہ نے مجھے بلایا تھا وہ میرے گھر سے اچھی خاصی دور تھی، اس لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں امام بارگاہ کے صحن میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سیاہ رنگ کا قمیض شلوار پہن رکھا تھا کہ یہاں کوئی مجھے عجیب نظروں سے نہ دیکھے۔ میں جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو بس حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ہر طرف سیاہ لباس پہنے لوگ نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور سب اپنے اپنے راستوں پر چل رہے تھے۔ یہ امام بارگاہ بہت ہی بڑی تھی